کس زبان سے ہو بیانے کس زبان سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، رزم کا میداں بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب تیور رضوی والا تیور آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ رات کا کافی وقت ہو گیا ہے، لہٰذا مزید کچھ باتیں شروع ہوں اس سے قبل میں اور آپ جی لگا کر جن کا کھاتے ہیں آئیے پھر سے ایک بار، کئی بار تو آپ درود پڑھ چکے، ایک بار اور رسول ہاشمی ذی وقار سرور سروراں محبوب محبوباں انیس بے کساں چارساز دردمنداں نیر تاباں شہنشاہ حسینہ محتاب شہجبینہ سرخیل زہرہ جمالاں و لالا رخاں، کونین کے دولہا پیغمبر اعظم شافع محشر تاجدار مدینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ، رسول ذی وقار نبی ہاشمی تہامی قرشی عربی مدری کی بارگاہ اقدس میں جی لگا کر درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں سجا کر پیش فرمائیں۔ پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہو رہا بھائی، بہت ٹائٹ کر کے دیکھیے اخروٹ والا مسئلہ، بہت طاقت لگا کے بھائی۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سی باتیں اور دنیا و آخرت سنوارنے والی نعتیں آپ نے سن لیں اور سنانے والوں نے سنا دی۔ رات کا اتنا وقت گزر جانے کے بعد عموماً سننے اور سنانے والوں دونوں کا ہی یہ مزاج قریب قریب ہو جاتا ہے کہ اب جلدی رخصت ہوا جائے اور ہر آدمی اپنی آرام گاہ پہ پہنچ کر آرام کر لے، مگر بلایا گیا ہے تو کچھ حق ادا کرنے کی نیت سے چند الفاظ آپ کے گوش گزار کروں گا، امید ہے آپ اسے ذوق سے سماعت کریں گے، کیونکہ جن کو جانا تھا مجھے لگتا ہے وہ تقریباً چلے ہی گئے ہیں، اور جو شاید محبت سے بیٹھے ہیں کہ دو چار جملے اور سن کے چلے جائیں وہ سننے ہی کے لیے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ ہاں تو ذرا قریب تشریف لے آئیں تاکہ یہ خالی کرسیاں جو بدمزگی پیدا کر رہی ہیں وہ ماحول ختم ہو اور آپ سننے والے مجھ سے قریب ہوں، میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں۔ ماشاءاللہ۔ عنوان تقریر تو احوال مابعد کربلا ہی تھا، مگر اب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مائک ملنے پر ہم نے عنوان بھی تبدیل کر دیا۔
اور وہ کرنا مناسب بھی ہے. لہٰذا آپ حضرات سے میں ٹکڑے در ٹکڑے کچھ گفتگو کروں گا. اب جس کا ذوق جہاں تک سلامت رہے مجھے لگتا ہے کہ وہ باتیں سمجھ پائے گا، اور جہاں نظریں ہٹی تو پھر درگھٹنا گھٹی. لہٰذا ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے تاکہ مکمل بندوبست ہو جاؤں اور پھر گفتگو کا آغاز ہو. پڑھیں اب آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، میری آج کی پوری گفتگو تقریباً جواب ہی جواب ہے. کچھ عرصہ قبل اسی سرزمین پر بودیحال روڈ پر مسجد ہے، مسجد عمر. وہاں سے ایک باقاعدہ طور پر عالمہ کورس کے لیے ڈپلومہ کورس کا اعلان ڈال کر کے پورے شہر میں، حتیٰ کہ سنیوں کے محلوں میں، سنیوں کی مساجد کے سامنے بڑے تمطراق اور مکمل سینہ زوری کے ساتھ ٹانگ کر کے چلے گئے، جس میں 4 سالہ 7 سالہ ڈپلومہ عالمہ کورس کا ذکر تھا، 10ویں 12ویں پاس لڑکیوں کے لیے. تو ٹانگ کر کے چلے گئے اور نیچے ایڈریس بھی دیا گیا ہے، مسجد عمر. بہت سے احباب نے اس وقت خواہش کی کہ ان کا جواب ملے. بہرحال انفرادی طور پر ہم نے جو جواب دینا تھا وہ دیا. اجتماعی طور پر جو نوجوانوں نے علماء کے اشارے پہ جا کر کے وہ ہٹوائے، وہ کام ہو گیا. لیکن آج کے اس اجلاس سے وہ اعلانات کے نام پر تھیلے لگانے والوں کے کانوں تک میری بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس اعلان کو اس طور پر نہ سمجھیں کہ کوئی پگڑی باندھ کر کے ایک نیم ملا بول کر کے چلا گیا، بلکہ اس حساسیت اور ذمہ داری کے ساتھ میری ان باتوں کو لیں کہ یہ میرے جملے اپنے ذاتی نہیں ہیں، بلکہ ان جملوں کی حمایت پورے شہر کو حاصل ہے. اب ہماری عوام پھنسی کیوں، اس کی بنیادی وجہ بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ اعلان دیکھ کر کے بہت سے سنی ماں باپ نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ سوچ کر کے کہ اگر 10ویں 12ویں کے بعد میری بیٹی عالمہ کورس اگر 4 سالہ کر کے فارغ ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے، دین ہی سیکھے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ شروع سے وہابیت اور بد مذہبیت کا ایک وتیرہ اور طریقہ رہا ہے. جیسا کہ امام اہل سنت نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ بات واضح فرما دی کہ اے ایمان والوں، چور اتنے خطرناک ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکارے، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سردے پٹکوں چل رہے مولا والی ہے. اب جب تم نے سنیوں کے علاقے میں لگانے کا تہیہ کر ہی لیا تھا، تمہارے دل کے اندر اتنی مردانگی آ ہی گئی تھی، سینے میں اتنا زور پیدا ہی ہو گیا تھا کہ جا کے سنی مساجد کے سامنے تم وہ اعلان لگا دو، تو ذرا اور ہمت کر کے مسجد عمر کے نیچے، جس طرح ہر سنی مسجد کے نیچے اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت لکھا ہوتا ہے، ایسے ہی مسجد عمر اہل حدیث لکھتے یا وہابی لکھتے یا دیوبندیت کی سرگنا مسجد لکھتے.
لیکن اپنے نام کو چھپانے کی پردے میں رکھ کر صرف مسجد عمر لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو آج تک پردے میں چھپ کر اور پردہ اوڑھ کر نقاب میں خاتون کی شکل میں آ کر بدنامی کرا رہی ہے، وہ جماعت بد مذہبوں کی ہے، اور جو پورے سینے کے زور کے ساتھ ساری بد مذہبیت کے سینے پہ چڑھ کے تاج الشریعہ کا تاج بنائے، حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کا گنبد بنائے، اور اپنی مسجدوں کے محراب و منبر سے یہ اعلان کرے کہ یہ مسجد سنیوں کی ہے، کسی وہابی کا داخلہ یہاں، وہ صرف زور ہم سنیوں کے سینے میں ہے۔ بھئی تم میں اگر اتنا زور تھا تو لکھتے اپنی مسجد کے نیچے باقاعدہ، تاکہ پڑھنے والے کو اتنا تو معلوم پڑ جاتا کہ یہ اپنی نہیں ہے، لیکن دینا دھوکہ ہی تھا۔ اب دھوکہ دینے کے لیے تو ہزار ہتھ کنڈے، ہزار راستے۔ چور تو کبھی نہ کہے کہ میں چور ہوں، ڈاکو تو نہ کبھی کہے کہ میں ڈاکو ہوں، لٹیرا تو کبھی نہ لباس دکھائے کہ ہاں یہ لٹیروں والا ہے۔ تو آئیں گے تمہارے لباس میں، لیکن اللہ سلامت رکھے نوجوانوں کی غیرت کو۔ عزیزان ملت، تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اغیار اپنے کام میں مکمل زور دکھا رہے ہیں۔ اب اہل سنت کو ضرورت ہے کہ اگر وہ پڑھائی چاہتے ہیں، اب جب یہ بات میں نے واضح کر دی، میں یہاں سے 10 12 15 لڑکیوں کو رکھ کر کے گورکھ دندھا کرنے والے نام نہاد مدرسوں کو جو صرف کھان پان کر رہے ہیں، اور بچیوں کو آٹو میں بھجوا کر کے، جس کو ابھی خود اماں پارا نہیں پڑھنے آ رہا ہے، اس کو قرآن خوانی میں بھیج رہے ہیں۔ اب وہ قرآن خوانی میں جائے گی اور 500 روپے کے لیے کتنا پڑے گی، اس کا ثواب کتنا ملے گا خدا بہتر جانے۔ لیکن ماں باپ نے تو داخلہ کرایا تھا کہ بچی عالمہ بنے گی، یا تو کم سے کم دین کی فہم اور سمجھ رکھنے والی بنے گی۔ تو یہ 10 8 15 بچیوں کو رکھ کر کے ہفتے کے 7 دنوں کے اندر 5 دن صرف آٹو میں قرآن خوانی کے لیے بھیجنے والے اور اپنے پیٹوں کو پالنے والے لڑکیوں کا جو مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں، ان سے کب قوم جا کر کے گریبان پکڑ کے پوچھے گی تیرے مدرسے کی اس 4 دیواری کے اندر میری بچی 4 سال سے پڑھ رہی ہے، بتا 4 سال کے رزلٹ میں میری بچی نے کتنا قرآن مکمل کیا، کتنی حدیثیں یاد کی، قرآن اور مسائل شریعہ کی کتنی فہم اس کو آئی۔ لیکن 4 سال سے بچی جا رہی ہے، نہ اماں پارا صحیح سے پڑھ پا رہی ہے، نہ مخارج درست ہو پا رہے ہیں، نہ تجوید کی صحیح سے لیاقت پیدا ہو پا رہی ہے، اور چندوں کی ریسپٹیں تو ایسی ہیں میاں کہ وہ تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ تو قوم کا تو یہ بھی ذمہ ہے نا، قوم کا تو یہ بھی ذمہ ہے نا کہ جب تم 4 سال سے بھیج رہے ہو تو جا کے پوچھو ان مولویوں سے، جا کے پوچھو ان ذمہ داروں سے، 4 سال سے میری بہن پڑھ رہی ہے، 5 سال سے میری بیٹی پڑھ رہی ہے، رزلٹ کیا ہے؟ کوئی شرم و حیا نہیں ہے؟ اگر ان میں نہیں ہے تو آپ میں تو ہوگی۔ تو آپ جا کے کیوں نہیں پوچھتے؟ 20,000 دے کر اگر سال میں تم اگر اپنے بچوں کو سکول میں بھیجتے ہو تو ہر مہینے رپورٹ لو، اور مفت میں مدرسے میں پڑھے تو بچی کی کوئی رپورٹ نہیں، چاہے پڑھے کے بھاڑ میں جائے، چاہے رہے کے نکل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عزیزان ملت، پیسے لے کر کے پڑھا رہے ہیں، زکوٰۃ کے چندے بھی لے رہے ہیں۔ جب فیس بھی رکھے ہو، جنہوں نے رکھی ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جو فیس رکھ کے پڑھا رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ کیوں؟ بھائی زکوٰۃ تو دی ہی اس وجہ سے جا رہی ہے تاکہ تم مفت پڑھاؤ ان آنے والے مہمانان رسول کو۔ زکوٰۃ قوم دے ہی اس وجہ سے رہی ہے تاکہ اللہ کے دین کا کام ہو سکے۔ جب تم نے یہ کام میں کمی دکھائی اور صرف تم نے 10 بائی 10 کی عمارتیں بنا کر کے اپنے سائٹوں پر توجہ دی، تب جا کر کے تو وہ مسجد کے پمفلیٹوں پہ شائع ہوا کہ بچیوں کو بھیجو 4 سالہ ڈپلومہ کورس کے لیے۔ جب بچیوں کے ڈپلومہ عالمہ کورس کے لیے بات اٹھی تو ذمہ داری شہر کے اندر موجود ہر ایک لیڈیز کی تعلیم، دینی تعلیم کے نام پر کھلے ہوئے مدرسے کی تھی کہ وہ اعلان کرتے کہ اس کا ہم باضابطہ طور پر رد کرتے ہیں اور اپنے لیے ہم ایک نئے کورس کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری قوم ابھی بھی سو رہی ہے اور نیند سے ابھی بیداری ہونے کا انہوں نے سوچا نہیں کہ وقت آیا ہے۔ عزیزان ملت، دوسرا جواب،
ہمارے پاس، میں ممبئی تھا تو وہاں پر میں نے یہ بات کہی، لیکن وہ مناسبت نہیں تھی. یہاں پر کہنا مناسب ہے کیونکہ شہر کی بات ہے. ایک کلپ کئی نوجوانوں نے پرسنلی طور پر بھیجی، افروز بھائی نے بھی بھیجی تھی. ہیں افروز بھائی کہ سو گئے جا کے؟ اچھا ہے. تو وہ تھا کہ کسی کی اماں مولوی نے اگر عالم بنایا ہو یا اس طریقے کے جملے، تو وہ تعزیہ کو جو داون گیرا کا ہے وہ غلط ثابت کر کے دکھائے. میں کہتا ہوں مفتی صاحب، چیلنج قبول کرنے کی بات ہی نہیں ہے. چیلنج تو اس چیز کا قبول کیا جاتا ہے جو معقول ہو، جو عقل میں آئے، اس چیز کا چیلنج قبول کیا جاتا ہے. یہ تو نا عقلوں کا چیلنج ہے، اور نا عقلوں کے چیلنج کو قبول نہیں کیا جاتا، ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. بھائی اگر تم کہو گے کہ جو داون گیرا کا تعزیہ بنا ہے، ہم کہتے ہیں داون گیرا کا کیا، ہریہر کا کیا، بلاری کا کیا، ہبلی کا کیا، ممبئی کا کیا، دہلی کا کیا، بنارس کا کیا، جو تعزیہ امام احمد رضا کے فتاوا پر کھرا اترے اور امام احمد رضا کے فتاواں کے عین مطابق ہو، کہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ اصل تعزیہ داری تو صرف اتنی ہے کہ روضہ امام علی مقام کی ہو بہو شکل بناؤ، اپنے گھر میں بنیت تبرک رکھو. تو جس چیز کو کبھی کسی نے ناجائز و حرام ہی نہیں کہا، اب اگر کوئی آ کے یہ کہے زبردستی کہ اسے حرام ثابت کرو، تو پاگل کتا کاٹا ہے جو اسے حرام ثابت کرے. جب ہم نے کبھی اسے حرام ہی نہیں کہا تو ہماری زبان سے پہلے حرام اگلوا، پھر ہمیں چیلنج دے کر اس پر مناظرہ کریں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، حق ہے، سبحان اللہ. پہلے ہمیں اس پہ حرام بلوا جو اصل تعزیہ داری اعلیٰ حضرت کی عبارت. چلو پوری عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں فتاوی رضویہ سے. مذاق سمجھا ہے نا دین کو لوگوں نے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کی یہ فتاوی 24ویں جلد ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانات وغیرہ غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز ہے. اصل ہو بہو جیسے میرے آقا امام حسین کا روضہ اقدس ہے ویسی نقل بناؤ. بھائی میلاد شریف میں ہم حضور پاک کا مقدس حسین سنہرا گنبد نہیں بناتے، وہ چمکتا ہوا ہرا اور ہرا گنبد نہیں بناتے؟ کیا اسے لے کر ہم گشت کے لیے میلاد کے جلوس میں نہیں نکلتے؟ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی ہو بہو ویسی نقل بناؤ اور رکھو اپنے گھر میں، رکھو اپنے بڑے مکان و دکان میں. بنیت تبرک کون منع کرتا ہے؟ ارے جب نالین شریف مصطفیٰ کے رکھے تو ان کے نانا، ان کے اس عظیم نواسے کے روضے کو رکھنا کب شریعت مصطفیٰ میں منع ہو سکتا ہے؟ جب قدمان نانا جان کے اس مقدس نالین کو امت آج تک سنوار کر دل میں رکھتی ہے، اور اپنے گھر و مکان اور ایک دکان اور اپنے کاغذ پر اور اپنے دل کی تختیوں پر مصطفیٰ کریم کے نالین کا نقشہ بنا کے سنوار کے رکھتی ہے، تو شہزادہ گلگوں قبا کا تو وہ روضہ اطہر جس پہ کروڑوں رحمتیں صبح و مساء اتر رہی ہیں، اسے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ رکھنا ناجائز و حرام ہے؟ لیکن اگر تمہیں اتنا ہی ذوق و شوق چڑھا ہے نا، تو یہ چیلنج کرو جو اب میں کہنے جا رہا ہوں. اگر اتنا ہی ذوق و شوق چڑھا ہوا ہے کہ نہیں، اتنے فارغ بیٹھے ہیں، فل فری ہیں، نہ حضرت کو کام، نہ فن فجرت کو کچھ کام، نہ بھیا کو کچھ کام، نہ ابا کو کچھ کام، تو پھر چلو ایسے ہی چیلنج دیتے رہیں. سڑک چلتے جو بھی ملا بھائی چیلنج کرو گے ہمارے ساتھ مناظرہ. چلو یہ عبارت پہلے سنو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب جائز ہیں، اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز. یعنی اس کے جائز ہونے میں بھیا ایک ذرہ برابر شک کی نہیں ہے. قطعاً جائز کا یہی مطلب ہوا. جیسے صدہا سال سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس روضہ مقدس امام الہمام امام علی مقام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی اصل نقل بنا کر کے رکھنا قطعاً جائز ہے، کوئی رتی برابر قباحت نہیں.
اور پھر اس کے بعد خود مثال دیتے ہوئے امام کہتے ہیں جیسے صدہا سال سے سینکڑوں سال سے طبقتاً فتبقتاً ائمہ دین و علماء معتقدین نالین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نقشے بناتے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں، جسے اشباہ امام علامہ تلمسانی کی فتح المتعال وغیرہ مطالعہ کرے، مگر جہال بے خرد نے، اب یہاں سے اصل بات شروع کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، مگر جہال بے خرد یعنی عقل نہ رکھنے والے جاہلوں نے اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو اصل تھی اسے ختم کر دیا۔ اصل تو اتنی ہی تھی، ہو بہو تم روضہ امام عالی مقام بناؤ، رکھو بنیت تبرک، کوئی حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نیست و نابود کر کے صدہا خرافات وہ تراشیں کہ شریعت مطہرہ سے الاما کی صدائیں آنے لگی۔ اول تو نفس تازیہ میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش، نئی گڑھت، جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت، پھر کسی میں پریاں، کسی میں براق، کسی میں اور بےہودہ تمتراق، پھر کوچا بکوچا، دشت بدشت، اشاعت غم کے لیے ان کا گشت، اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم سازشی کی شورش افغانی۔ کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی مشغول طواف ہے، کوئی سجدے میں گرا ہے، کوئی ان مایہ بدعات کو معاذ اللہ جلوگاہ امام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر اس ابرق پنی سے مرادیں مانگتا، منتیں مانتا ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کی اردو ہے، ابرق پنی کوئی نہ سمجھ پاوے، یعنی جو ایک دم چمکدار پرت والی چمکتی ہوئی لیس کے ساتھ جو ہم چپکا کر کے امام عالی مقام کا جو ایک دم گولڈن کلر کا شیڈ بناتے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت نے اردو کا لفظ استعمال کیا، اسے ابرق پنی، جو چمکتا ہے، جس اس کے اوپر جب پٹی باندھتے ہیں۔ حاجت روا جانتا ہے، پھر باقی تماشے باجے تاشے، مردوں عورتوں کا راتوں کو میل اور طرح طرح کے بےہودہ کھیل، ان سب پر ترا ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل تعزیہ پر کبھی کسی نے حرام نہیں کہا۔ تو حرام کون سا تعزیہ ہے بھائی؟ وہ تعزیہ جو امام عالی مقام کے روضے کو چھوڑ کر کے 10 مالے کی جو بلڈنگ بنا کے لاتے ہیں نا، کہ یہ امام ہمام کی قبر انور ہے، یہ روضے امام عالی مقام ہے، 15 بلڈنگیں، 15 مالے کی بلڈنگیں، 28 اس میں مینارے، 26 قسم کے اس میں خانے، 57 قسم کے اس کے اندر الگ الگ طرح طرح کی اپنی من گڑت بنائی ہوئی جو تراشیں لاتے ہیں۔ مروجہ جسے کہتے ہیں، ایک لفظ سادہ لکھا گیا کہ جو رائج ہے آج کل یہ مروجہ تعزیہ، کہ جو بلڈنگیں بناتے تو ہیں لیکن پھر دل میں یقین یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہاں آ کر کے ہندوؤں کی طرح اس کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ عمارت مجھے دے کچھ، اس پہ فاتحہ پڑھیں، وہاں آ کر کے کھڑے ہو کر چڑھاوے چڑھائیں، عورتوں کو لا کر اپنی ماں بہنوں کو اس کے سامنے چڑھاوے کے لیے کہیں کہ تم بھی یہاں دودھ چڑھا دو، یہاں پر شربت دے دو۔ یہ ساری چیزیں، اس کو علماء نے کہا کہ یہ مروجہ تعزیہ داری، بولو، حرام ہے۔ بلکہ چھوڑو، اصل ہو بہو نقل بنا کر کے بھی اگر کوئی یہ حرکتیں کرے کہ عورتوں کو لا کر وہاں رکھے تو بھی فتح و رضیہ کے نزدیک حرام ہی ہے۔ اگر کوئی اصل ہو بہو تعزیہ شکل اسی روضہ امام الہمام کی لا کر کے رکھے اور عورتوں کو لا کر کہے چڑھاوے چڑھاؤ، پھر سلام وہاں ٹھہر کر کے پڑھے، پھر وہاں رکھ کر کے طواف کرائے، پھر وہاں رکھے ہوئے فاتحہ کرا کر کے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ یہ جو ہم نے تعزیہ بنایا ہے، یہ تعزیہ میرا مددگار ہے، یہ ہمیں دے دے، تو تعزیہ کچھ دینے والا نہیں ہے۔ تعزیہ جس ذات کی طرف منسوب ہے، جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، وہ ضرور حاجت روا بن سکتا ہے۔ تو مانگنا تعزیے سے نہیں ہے، مانگنا شہید کرب و بلا سے ہے، مانگنا امام حسین امام الہمام سے ہے۔ تو لہٰذا اگر دم ہے تو یہ چیلنج کرو، جو آج خرافاتی تعزیے چل رہے ہیں اس کو اگر کوئی حلال ثابت کر دے، اس کو اگر کہہ دے کوئی کہ یہ عین مطابق شرع ہے، تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہ چیلنج قبول کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ بھائی مزار پہ جانا جائز ہے، چلو ایک سادی مثال دے رہا ہوں تمہاری سمجھ کے لیے، مزار پہ جانا جائز ہے نا۔ اب مزار پہ عورتوں کو جانا، مزار پہ جا کر کے ڈھول بجانا، مزار پہ جا کر کے قوالی کرانا،
مزار کے عرس پر سندل لے کر کے اتنا سندل ویسٹ کر دینا کہ جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لگتا مزار پہ اتنا سندل ہے اور پورا بہا پڑا رہتا ہے، جو صرف تضیع مال ہے، مال کا ضیاع ہے۔ ارے جو امام ایک چادر مزار پر وہ بھی علامت تشخص کے لیے دے کہ یہ پہچانی جائے دوسری قبروں سے کہ جس پر چادر چڑھی ہوئی ہے وہ اللہ والا ہے، تو تشخص کے لیے جو امام ایک چادر کے لیے کہے تو اب لوگ کیا کہیں گے؟ علماء کی زبانی یہی آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی یہ سارے خرافات کرنا مزاروں پہ کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ اب کوئی یہ ہمیں چیلنج دے کہ مزار پہ جانا اگر کوئی حرام ثابت کر دے، ہمیں پاگل ہو گیا بھائی، ہم نے یہ کہا ہی نہیں۔ مزار پہ جانا کہاں سے ناجائز و حرام ہو گیا؟ مزار پہ جانا کل بھی جائز تھا، مزار پہ جانا اب بھی جائز ہے، لیکن مزار کے نام پہ جو خرافات مچائے ہیں وہ سارے خرافات کا شریعت، اہل سنت، طریقت و معرفت و حقیقت سے نہ کوئی واسطہ تھا، نہ ہے، نہ صبح قیامت تک رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہو گیا دوسرا جواب۔ اب تیسرا جواب، میں نے کہا نا تقریر صرف جوابوں پہ ہے آج، تو تیسرا ہمارا جواب ہے، آج میری بھولی بھالی سنی عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے سید محبوب صاحب اتنا سا جو ایک کلپ ہے نا اس کو الگ کیجئے گا، تو یہ جو میں اگلی گفتگو کر رہا ہوں یہ ضرور آج بتایا گیا۔ سلیم بھائی چلے گئے کیا؟ چلیے، ان کا جانا بھی سلامت ہو، آنا تو سلامتی کے ساتھ تھا ہی، جانا بھی سلامتی کے ساتھ رہے۔ رافضیت کے بارے میں آپ نے سنا نا، ابھی مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ بھئی اہل بیت کی محبت میں اگر بغض صحابہ کا چورن کوئی بیچے گا تو وہیں سے اس کا دامن پھاڑ کر کے واپس کریں گے کہ یہ چورن ہمیں نہیں خریدنا ہے، اس کو اپنے دبر پہ لگاؤ، یہیں سے واپس پلٹ جا، ہے نا؟ تو یہ جو ہے اصحاب رسول اللہ کے بغض کا چورن۔ لیکن میرے نوجوانوں، ایک غیرت کی بات یہ ہے، ایسے ہی آج کے وقت کے اندر اہل بیت کے بارے میں کم بیان کرنے کی وجہ سے کچھ ناسبی ذہن کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کی عظمت تو جان رہے ہیں، لیکن اہل بیت کا جب تذکرہ کر کے ان کی شانیں بیان کی جائیں تو ان کے منہ کھلے رکھ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوا۔ جب امام حسین ابن علی کی کرامت بیان ہو تو ان کا منہ پھٹ جاتا ہے کہ ایسے بھی ہوا ہے۔ سر حسین نے باتیں کی ہیں، امام حسین کے سر اقدس سے کیا اتنے دن تک تازہ خون ٹپکتا رہا ہے؟ ابے دنیا کے سارے پیر جس کے قدموں کی دھول پہ قربان ہے، اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، واہ سبحان اللہ۔ رافضیت کا تم بہت چرچا کرتے ہو، لیکن ناسبیت بھی اہل سنت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ علی کے بچوں کا سر کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے، صبح قیامت تک اونچا رہے گا۔ علی کے ایک ایک لال پر اہل سنت کا ایک ایک بچہ قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو کون حسین ابن علی ہیں؟ ارے جس کا ایک بیٹا بغداد میں پیدا ہو جائے تو جا کر کے آنے والے طوفان کو اپنے عصا سے روک کے، واہ واہ واہ، جس کا ایک بیٹا منبر پر بیٹھے تو کہہ کے اٹھتا ہے جس نے میرا قدم نہ لیا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ واہ سبحان اللہ۔ جس کا ایک بیٹا جو چل کر مصطفیٰ کی بارگاہ سے اجازت لے کر اجمیر معلیٰ آئے تو سارے انا ساگر کو کاسے میں سمو کے دکھا دیتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جس کا ایک بیٹا نگاہ جلال خود اپنے رشتہ دار پہ ڈالتے جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، جسے صابر علاء الدین کلہری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جس کا ایک بیٹا اسی کرناٹک میں آ کے بس جائے تو سارے کرناٹک پر حق کا اجالا کر دیتا ہے، جسے دنیا بندہ نواز کہتی ہے۔ ارے جس کے بیٹوں کا دنیا قیامت تک جواب نہیں لا سکتی، اس حسین ابن علی کی شان ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون حسین ابن علی؟ مائیں قیامت تک اولادیں جنے تو حسین ابن علی کے سینے کے بال بھر کوئی پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ حسین ابن علی کہ جس کے خون کے ایک ایک قطرے پر دنیا کے اندر ایمان کے اجالے ہوئے ہیں۔ کون حسین ابن علی؟ تو اگر کسی کو زیادہ چل مچی ہو کہ اہل بیت کے اوپر زیادہ بکواس کرے نا تو اپنی زبان منہ میں ڈال کر واپس اندر حلق تک کھینچ لے۔
اس وجہ سے کہ اگر اہل سنت میں رافضیت برداشت نہیں کی جا سکتی تو اہل سنت میں ناسبیت بھی برداشت نہیں کی جا سکتی. یہاں کھلا سینہ اہل بیت رسول اللہ کے لیے بھی ہے اور مصطفیٰ کے سارے صحابہ کے لیے بھی ہے. نہ کوڑ کسی ایک صحابی سے اور نہ دل میں کسی قسم کی کھسک اہل بیت کے کسی ایک فرد سے ہے. رسول اللہ کے گھر والے بھی اچھے ہیں, رسول اللہ کے در والے بھی اچھے ہیں. جو گھر والا ہے وہ بھی ہمارا, جو در والا ہے. تو بغاوت کی بو اگر آئے نا تو خیر مناؤ اپنی جانوں کے ساتھ. حسین ابن علی کوئی چھوٹا نام نہیں دنیا کی ہستی کا, جس کے بیٹوں میں امام زین العابدین علی سجاد ہو, جس کے بیٹوں میں حضرت باقر ہوں, جس کے بیٹوں میں موسیٰ کاظم ہو, جس کے بچوں میں حضرت جواد ہو, جس کے بچوں میں علی تقی ہو, جس کے بچوں میں علی رضا ہو, جس کے بچوں میں علی نقی ہو, جس کے بچوں میں حسن عسکری ہو. ارے سلسلہ پورا غوث اعظم کا ہے, سارے غوث اعظم ہیں. ارے جس کے بچوں کو اللہ غوثیت عظمیٰ کا تاج پہنا دے, اس حسین ابن علی کی بات کرتے ہو. یہ منہ اور مسور کی دال کوئی ناسبیت کا اگر جملہ لے کر آئے اہل بیت کے بارے میں تو کان کھول کے سن لے. اہل بیت اعظام سے اہل سنت کی محبت نام کے ڈھکوسلی چیز نہیں ہے. اہل سنت کے ایک ایک بچے کے لیے, اہل سنت کے ایک ایک بچے کے سینے میں اہل بیت رسول اللہ کی محبت کا جام موجود ہے. ہاں, نہ رافضیت قبول ہے, نہ ناسبیت قبول ہے, نہ خارجیت قبول ہے. اس وجہ سے کہ یہ اہل سنت ہے, یہاں بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. امیر معاویہ کا بے شک مقام اپنی جگہ ہے, لیکن ہم نے ہر تقریر میں کہا ہے حضرت امیر معاویہ مولا علی کے برابر کبھی نہیں ہے. ارے علی علی ہے, علی کی عزت و شان اور ہم پلہ صحابہ میں 3 کو چھوڑ کر کے کوئی آگے بڑھا نہیں. علی سے آگے صرف 3 گئے, عثمان, عمر, ابو بکر. باقی جتنے ہیں پیچھے سعد ہیں, پیچھے ہیں سعید ہیں, پیچھے ہیں جبیر ہیں, پیچھے ہیں حنظلہ ہیں, پیچھے ہیں کاکا ہے, پیچھے ہیں مثنہ ہے, پیچھے ہیں شرحبیل ہیں, پیچھے ہیں سعد و سعید ہیں, پیچھے ہیں اصحاب بدر ہیں, پیچھے ہیں احد ہیں, پیچھے ہیں خندق ہیں, پیچھے ہیں خیبر ہیں, پیچھے ہیں سارے پیچھے ہیں, علی آگے ہیں. تو اگر علی کے مقام کو کوئی لا کر کے کہے کہ نہیں برابر ہیں تو بھائی یہ اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت کا مطلب یہ ہے امیر معاویہ کی عزت بحیثیت صحابی, کاتب وحی, خال المومنین کی حیثیت سے کرنا امت پہ واجب ہے, لیکن علی کی محبت کا مقام اپنی جگہ ہے, علی کی الفت کا مقام اپنی جگہ ہے. تو یہ ستھرا راستہ ہے. اہل سنت کے اس پاکیزہ راستے کو سمجھو اور اس پر عمل کے لیے اپنی زندگی میں ایسے ڈٹ جاؤ کہ نہ اہل بیت کے بارے میں اتنا کوڑ آئے تو برداشت ہو, اور نہ صحابہ کے متعلق اتنی سی کھسک کوئی اگر زبان پہ لائے تو برداشت ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تب پھر کہو گے تو مزہ آئے گا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. ورنہ نہ صحابہ کا مرتبہ سمجھ میں آئے, نہ اہل بیت کا مرتبہ سمجھ میں آئے, اور یوں ہی چیختے رہو اہل سنت کا ہے بیڑا, اہل سنت کا ہے بیڑا. وہ سنی تو بنا ہی نہیں, کائے کا اہل سنت بھائی؟ پہلے سنی تو بن, سمجھ تو صحیح کہ صحابی کا مرتبہ کیا, اہل بیت کا مرتبہ کیا, صحابہ میں ترتیب کیا, فضیلت کیا, افضلیت کیا, صدیق کون, عمر کون, عثمان کون, علی کون, گھر والے کون, در والے کون, مقام و مرتبہ کیا, کون رسول اللہ کا سچا, کون رسول اللہ کا باغی, کون گھر کی وفاداری میں زندگی قربان کر دے. عزیزان ملت, رفیقان گرامی, یہ تو ہوئی ناسبیت کی. اس وجہ سے کہ ضروری ہے آج یہ بات کہی جائے. آج بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کربلا کی داستان جھوٹی ہے. شرم کرو یار, کچھ تو اپنی زبانوں پہ حیا کرو, لگام تو دو. کس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ کربلا کی داستان جھوٹی ہے؟ اور فیصد لگا رہے ہیں کہ اتنے فیصد صحیح ہے, اتنے فیصد غلط ہے. اگر آپ کا علم ہے, آپ محقق ہیں, اللہ نے آپ کو ذوق دیا ہے تحقیق کا, تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ واقعات کی تحقیق کیجئے, نشاندہی کیجئے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے, یہ واقعہ غلط ہے. آپ نشان لگائیے. اگر اللہ نے آپ کو علم کا اتنا بڑا کوہ ہمالیہ بنایا ہے, اگر آپ کے سینے میں دلیلوں کا اتنا انبار اللہ نے دیا ہے, تو تحقیق کیجئے اور بتائیے کہ یہ واقعہ غلط, یہ واقعہ غلط, یہ واقعہ غلط, اور یہ صحیح, یہ صحیح, یہ صحیح. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ کربلا کو فلمی داستانوں سے تشبیہ دی جائے, کربلا کو جھوٹا کہا جائے, کربلا کو فیصد لگا کے گنا جائے کہ اتنا صحیح, اتنا درست, اتنا غلط, اتنا اچھا. ہم نے کہا کہ اگر رافضیوں کے اور ذاکروں کے بارے میں بولتے ہو تو ان سے ہمیں غرض نہیں. اگر سنی مولاناؤں کی تقریر پر 90% کہتے ہو تو قابل گرفت ہے. کیونکہ مستند کتابوں میں سر الشہادتین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے لے کر کے حضرت جلال الدین فقیہ ملت تک
سب نے معتبر روایات کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام پاک کا مکے میں رہنا، مکے میں خط کا پہنچنا، وہاں سے مدینے میں رہنا، مدینے کے والی کا بلانا، مدینے سے روانہ ہونا، سلام آخری پیش کرنا، نانہ جان کی بارگاہ میں مکہ میں ایام حج میں آنا، حج ادا کیے بغیر مکۃ المکرمہ میں صرف امت کی فکر کرتے ہوئے مکہ سے روانہ ہونا، کربلا معلیٰ پہنچنا، وہاں سے اس طریقے سے بے شمار واقعات جو مستند کتابوں سے نکال کر کے علماء حق نے لکھے ہیں. تو کیا علماء حق کا بیان 90% غلط ہے یا تمہاری مراد ذاکروں کی ہے؟ مراد متعین کیے جائے. اگر ذاکروں کی ہے تو ان سے ہمیں غرض نہیں، اور اگر اہل سنت مراد ہیں، اہل سنت کے مفتی، اہل سنت کے علماء مراد ہیں، تو آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ یہ نازیبا جملہ نہ استعمال کریں، بلکہ یہ جملہ کہیں کہ میری تحقیق کے حساب سے فلاں روایت غلط ہے، فلاں روایت غلط ہے، فلاں روایت غلط ہے. علماء حق مانے، پھر وہ اپنی تحقیق کریں گے. لیکن کربلائے معلیٰ کے بارے میں ایسا ہلکا جملہ سنی کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے کہ یہ جملے بڑے خطرناک ہیں. جہاں صحابی کے بارے میں کوڑ آئے تو رفظ چلا آتا ہے، وہاں پھر اہل بیت کے سینے اور اہل بیت کے تعلق سے سینے میں اگر کوئی ہلکی سی کھبن آ جائے نا تو پھر یہ بھی بڑی دور تک لے جاتی ہے. تو اسی لیے ہر ایک سنی کو اپنے گریبان میں بڑا غور سے جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں ٹھہرا ہوں. اللہ توفیق دے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. تو اس وجہ سے خدا توفیق دے ہمیں اور آپ سب کو. عزیزان ملت، اب جو تیسرا بلکہ چوتھا جواب ہے وہ یہ ہے کہ نام کے اچھے اور کام کے کچے، اور جملے اتنے لچھے کہ سنے تو آدمی اب انہی کا ہو جاوے. آپ میں سے بیٹھے ہوئوں میں سے شاید باید ایسے بھی ہوں گے کہ جو بیوی کے کہنے پر، اماں کے کہنے پر، ابا کے کہنے پر، خالہ کے کہنے پر، ماموں ممانی کے بولنے پر جعلی باباؤں کے پاس گئے ہوں گے. اگر نام پوچھ کر کے ہاتھ اٹھایا جائے تو شاید ایک ایک کے سینے میں درد ہو جائے کہ یہ کون سے جگہ پر ہاتھ رکھ دیا. آپ جو سن رہے ہیں نا، اس میں یقین ہے مجھے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو تجربہ کر چکے ہیں کئی ڈھکوسلوں کا، مگر میں ان پر یہ بات ڈال کر کے ان کے سینے پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں جو ہم یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بھیا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو یا تو تم ہمیں غلط کہہ دو، یا اگر ہماری بات صحیح ہے تو اسے مان لو. دھندا آپ چلا رہے ہیں، جا آپ رہے ہیں. اگر گراہک ہی مر جائے تو پھر دکان تو ویسے ہی بند ہو جائے گی، کسٹمر ہی ختم ہو جائے تو پھر دکان تو ویسے ہی ٹھپ پڑ جائے گی. کیونکہ لیبل تو ہم نے جاری کر دیا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ مال بیچ رہا ہے. جب ڈپلیکیٹ کا لیبل لگا دیا گیا، باوجود اس کے اگر کوئی جائے تو اس سے زیادہ کم عقل اور احمق آدمی کون ہو سکتا کہ جو باہر بورڈ پہ لگا ہوا. یہ تو وہی بات ہوئی کہ تمباکو بھی کھائے اور اس پہ لکھا بھی ہے ٹوبیکو کازز کینسر. تمباکو بھی کھا رہا ہے اور دیکھ بھی نہیں رہا ہے کہ اس پہ لکھ کے دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ چیز تمہارے لیے کینسر کا سبب بن سکتی ہے. ایسے ہی جعلی ڈھکوسلی 2 نمبر تعویذ گنڈے کرنے والوں کے بورڈوں کو ہم نے لگا دیا، ان کے گھروں کے پر چسپا کر دیا اپنی زبان سے کہ یہ ڈپلیکیٹ مال بیچ رہے ہیں. اس کے باوجود تم جا رہے ہو تو پھر اسی کینسر کے مہلک مرض میں گرفتار ہونے جیسا ہے جسے بول کر کے دیا جا رہا ہے کھاؤ گے تو کینسر لگے گا، ایسے ہی جاؤ گے تو گمراہی کا مرض لگے گا. آج تعویذ، کل اس کی تعویذ پہ یقین، پھر کل اس کی شخصیت کو مانو گے، پھر اس کے کہے ہوئے کو اپناؤ گے، پھر اسی کے راستے پر ہو جاؤ گے. اسی لیے تو فرمایا گیا نا، مگر سد شرائع داب ہے اپنی شریعت کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آدم کو سجدہ ہو، یوسف کو سجدہ ہو، اور یا رسول اللہ آپ کو سجدہ نہ کریں. لیکن یہاں شریعت اور ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور تھا، جناب یوسف کو سجدہ کرنا اور تھا، لیکن یہاں روک دیا گیا کہ پیغمبر اعظم کا سورج نکالتا ہوا کوئی دیکھ کر کہنا دے کہ مصطفیٰ آپ تو خدا ہے. اسی لیے پہلے روک لگا دی گئی کہ سجدہ حرام ہے شریعت مصطفیٰ پہ. کوئی تعظیم کے لیے بھی کرے تو
عزت کے لیے بھی کرے تو بھی جائز نہیں. ارے جب مصطفیٰ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو تیرے چٹیے والے پیر کی کہاں اتنی حیثیت کہ اس کے سامنے جا کے سر جھکائے؟ تمہارے پیر گنڈل اور کالی ہری پیلی پگڑی باندھنے والے کی کتنی حیثیت کہ اسے جا کر ہاتھ چومے؟ ان بے حیاؤں کی کیا حیثیت کہ ان کے سامنے ہم جا کر کے کہیں کہ حضور آپ تعویذ لکھ دیجیے؟ جس بے شرم کا خود ہزاروں مرض میں مبتلا ہونا پایا گیا ہے, کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ, جس کے پیٹ میں ویسے ہی دسیوں کیڑے دوڑ رہے ہیں, اپنا علاج نہیں کر سکتا. یہ تو طبیب ماجن والا مسئلہ ہو گیا, خود مریض ہے دوسروں کا علاج کر رہا ہے. تو آپ کو یہ ذمہ داری سے عہد کرنا ہے. 2 نمبر والے آدمی کے پاس بولیے, زور تو بولو یار. ہاں مفتی صاحب بول رہے نماز پڑھ کے دعا کرنا ہے, قرآن شریف پڑھ کے دعا کرنا ہے نا. قرآن میں برکت ہے نا, نمازوں میں برکت ہے نا. یقین پیدا کرو یار, یقین. بے یقینی کا زمانہ اچھا نہیں ہے, یقین پیدا کرو اپنے اندر. اور بسا اوقات بولنے والے سے سننے والے میں یقین زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا یقین کم ہو, آپ کا زیادہ ہو, کیونکہ ہم نے یہ بھی واقعہ پڑھا ہے. ایک مولانا بسم اللہ بول کر دریا پار کرنے کا واقعہ سناتے رہے, سننے والا بیچارہ دریا پار کر گیا, بولنے والے جا کر ڈوب گئے. تو یقین کا مسئلہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ بولنے والے کا یقین کوئی اونچے درجے کا ہو اور آپ سننے والوں کا کم ہو. سننے والوں کا بسا اوقات بہت اونچے درجے کا ہو سکتا ہے. تو یقین, بے یقینی ایمان نہیں ہے, یقین ہی ایمان ہے. اس ایقان کے ساتھ جیو کہ اللہ نے تمہارے سینوں میں جو ہدایت کا نور بشکل اسلام و ایمان و قرآن رکھا ہے, وہ ایقان تمہارے لیے یہاں بھی ضامن ہے نجات کا, روز آخرت بھی ضامن ہے نجات کا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. تو ان چاہے کوئی کتنا بڑا اچھا دکھائے تمہارے لیے, ہے نا, کسی سلسلے کا آ جائے, لیکن اگر آدمی کے رنگ ڈھنگ ہاؤ بھاؤ اچھے نہیں ہے نا, تو پھر چھوڑ دو اسے. کچھ رابعہ پڑھے لکھے بھی جا کر کے تعویذ گنڈل کر رہے ہیں, کچھ خامسہ کے بھی ہیں, ہے نا, مولوی پڑھ کے آئے ہیں یہ لوگ, اور کچھ بن پڑھے کسی جا کر کے کوئی چنتا منی میں رہ کے آیا ہے, تو کوئی یہ منی میں رہ کے آیا ہے, اور کچھ کوئی نہ جانے کیا کیا نکال کے آیا ہے نا. تو ایسے لوگ ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ وہ آپ کے درمیان ہیں اور رہ رہے ہیں, اور اس شان کے ساتھ رہ رہے ہیں مانو ان کا کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. لیکن قرآن کا اعلان سنا دو, ان بطش ربک لشدید. اللہ جب پکڑے گا تو وہ مار پڑے گی کہ تم بھول جاؤ گے کبھی دنیا میں آئے تھے. تو خدا کی پکڑ سے ڈرو. کم سے کم ہماری زبانیں تمہیں اصلاح نہیں کر پا رہی ہیں, تو خدا سے ہی ڈر کر کے باز آ جاؤ, چھوڑ دو یہ دھندے. جاؤ, کچھ اللہ نے ہاتھ پر صحیح سلامت رکھیں, کل ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ کوڑ لگ جائے, بدن پہ برس کی بیماری ہو جائے, زبان تمہاری ٹھنگ ہو جائے, دماغ کے اندر برین ٹیومر آ جائے. آج اگر صحیح ہو تو جاؤ, جا کر کے کچھ حلال کی روزی کماؤ. چھوڑو یہ 2 نمبر کام. دین کو بیچنا بند کرو, اور دین کے نام پر اپنی نسلوں کو پالنا, اور دین کے نام پر ٹھیکیداری چلانا, دکانداری کرنا, یہ ساری چیزیں بند کرو. حلال کی روزی کمانے کے لیے اپنے جسم کو تھکاؤ. اللہ اس میں جو برکت دے گا, ان کاموں میں برکت نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ آپ سب کو توفیق دے, اور ہمیں بھی توفیق دے. بڑی محبتوں کے ساتھ یہ اجلاس منعقد ہوا, آپ نے سنا. میں نے چند چنیدہ باتیں آپ سے سنا دیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جو میں نے کہی یہ ساری باتیں آپ کے دل تک منتقل ہوئی ہیں. اگر ہمارے یہاں رافضیت نہیں ہے تو ہمارے یہاں ناسبیت بھی, خارجیت بھی نہیں ہے. مولا علی اور ان کے شہزادے اور ان کے شہزادوں کے شہزادے سب سروں کے تاج ہیں, آنکھوں کے نور ہیں, سینوں کا سرور ہیں. یہ مقدس قرآن پاک کی اس آیے کریمہ, آیے تطہیر کی عظیم نشانیاں ہیں. یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی شان قرآن نے بیان کی ہے. یہ وہ نسل ہے کہ جس کی شان مصطفیٰ کریم کی زبانوں سے ادا ہوئی ہیں. تو صحابہ کے اگر بارے میں ہم کچھ سن نہیں سکتے, تو حضور کے شہزادوں کے بارے میں بھی ایک ہلکا جملہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو اہل سنت پہ قائم رکھے, مذہب حق اہل سنت و جماعت کا سچا علم بردار, سچا مبلغ, سچا پاسبان, سچا ترجمان اور سچا ماننے والا اللہ بنا کے رکھے. تعزیز اس مذہب حق اہل سنت و جماعت مشرق اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں زندگی بسر ہو. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ باں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیقی الا باللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ, بہت اچھی تقریر.